اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم مرضوات کا معنی ہے مرض، مریض، خوشنودی، امراض۔ خوشنودی دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوں گے پتھر اور حیوان، پتھر اور انسان، پتھر اور لکڑیاں، پتھر اور تانبا۔ پتھر اور انسان۔ سورۃ التحریم کی روح سے آج بہانے مت بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ کے مخاطب ہے کافر، منافق، مومن، متکبر۔ کافر۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ کی دیانت، خیانت، معاونت، فرمانبرداری۔ خیانت۔ قانتات کے معنی ہے توبہ، استغفار، عبادت گزار، اطاعت گزار، روزہ۔ اطاعت گزار۔ مندرجہ سوالات کے جوابات دے۔ کلمات و تراکیب کا ترجمہ تحریر کرے۔ تحلت ایمانکم، قسموں کا کھولنا، کفارہ دینا۔ حدیث، بات۔ نبأہا، اس عورت کو خبر دی۔ صائحات، روزہ دار عورتیں۔ علاج، شداد، سخت مزاج والے۔ سورۃ التحریم کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورۃ تحریم کا نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کو سورۃ التحریم کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں واقعہ تحریم کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ تحریم کی پہلی آیت کریمہ میں کیا حکم ہوا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ تحریم کی پہلی آیت کریمہ میں یہ حکم ہوا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام، فرشتے اور صالح مؤمن کس کے مددگار علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں۔ سورۃ التحریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی کیا صفات بیان کی گئی ہے؟ سورۃ تحریم میں مریم علیہ السلام بیان کی گئی ہیں۔ عصمت کی محافظ، اللہ کے باتوں اور کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اطاعت گزار، آئلی زندگی میں باہمی پسند و ناپسند کے حوالے سے خواتین کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ آئلی زندگی میں پسند و ناپسند خواتین کو اپنی حد تک محدود رکھنی چاہیے، اور خواتین کو پسند و ناپسند چیزوں کا تذکرہ شوہروں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح چغلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے آئلی زندگی پر بہت برے اثرات ہیں۔ اللہ نے سربراہ خاندان کے لیے کیا ہدایت عطا فرمائی ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سربراہ خاندان کے لیے ہدایت عطا فرمائی۔ بی بی آسیہ علیہ السلام کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ بی بی آسیہ کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ خواتین کو دنیاوی زینت کے بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہونا چاہیے، کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی میں خواتین کے لیے کیا سبق ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی میں سبق یہ ہے کہ
عورت کو ہر حال میں اپنی پاکدامنی اور عفت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ حال اس توبہ کی کیا شرائط ہے؟ شرائط نمبر 1، فوراً گناہ چھوڑنا۔ دوسری شرط نادم ہونا اور گناہ پر نادم ہونا اور صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ نمبر 3، آئندہ اس گناہ سے بچنا۔ درجہ ذیل قرآنی آیت کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اتمم لنا ہمارے لیے مکمل کر دے، نورنا ہمارا نور، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر بے شک اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔